أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، قرآن کا سفر پروگرام کے ساتھ سید اولیاء شاہ بخاری آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، جیسا کہ ہم آپ کے سامنے قرآن پاک سے متعلق کسی نہ کسی موضوع کو ڈسکس کرتے ہیں، آج بھی آپ کے سامنے قرآن پاک سے متعلق علمی گفتگو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، اور ایسی گفتگو کہ جو ہم سب کے لیے جو ہے باعث ثواب اور باعث رحمت کا ذریعہ بنے۔ اور آج ہماری جنرلی گفتگو ہوگی قرآن پاک کی تلاوت کے حوالے سے ہوگی کہ قرآن پاک کی جو تلاوت ہے وہ کس خوبصورت انداز میں پڑھی جائے۔ تلاوت قرآن پاک کے دوران ہمارا دھیان کن چیزوں میں ہونا چاہیے، اور اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے جو آج ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان موجود ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، پاکستان کی عالمی شخصیت، بلکہ اگر عالم اسلام کی بھی کہا جائے تو یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ ہزاروں دنیا، لاکھوں دنیا جن کا قرآن پاک سنتی ہے، ہر سال جن کی قیادت میں نماز تراویح جو ہے وہ ادا کی جاتی ہے۔ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں قاری اخلاق مدنی صاحب، امام ہیں فیصل مسجد کے ماشاءاللہ، اور بہت سے ایونٹس میں، بہت سے اوکیشنز میں ان کی جو ہے تلاوت قرآن پاک جو ہے سنائی جاتی ہے، اور لوگ جو ہے اس سے ماشاءاللہ سے سن کے بہت ہی لذت حاصل کرتے ہیں۔ قرآن پاک اتنے خوبصورت انداز میں پڑھتے ہیں۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں قاری اخلاق مدنی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ قاری صاحب، آپ سے میں ملتمس ہوں کہ سب سے پہلے پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون۔ هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم۔
صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ قاری صاحب، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت تلاوت۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے قاری صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے قرآن پاک کتنی عمر میں حفظ کیا، اور اتنی خوبصورت تلاوت، اور آپ نے جس تجوید کے ساتھ حفظ کیا، اور ابھی جو آپ نے تلاوت کی غالباً آپ نے پہلے ترتیل لہجے میں پڑھا، پھر اسے حدر لہجے میں پڑھا، تو اس کے اوپر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں اور بتائیں کہ اس میں کیا فرق ہے۔ الحمد لله الذي خصنا بتعليم القرآن العظيم، ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه المجودين للكتاب المبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى سائر حفظة القرآن الكريم، أما بعد۔ سب سے پہلے تو میں اے پی کے کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اس پروگرام میں مدعو کیا، اور یہ دین کے پروگرام کی اشاعت یہ بہت بڑا نیکی کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید ان کو دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں کامیابیاں عطا فرمائے۔ آپ نے سوال کیا کہ میری ابتدا قرآن کریم کی، میں تو الحمدللہ ایسے گھرانے میں میری پرورش ہوئی کہ میرے والد صاحب خود عالم قاری، اور ماشاءاللہ۔ یعنی ہزاروں ان کے شاگرد، اور گھاری سے ابتدا میری ہوئی۔ سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہوتی ہے، بے شک۔ تو والدہ بھی الحمدللہ ایسے گھرانے سے ہے، تو ابتدا ہی سے ہم نے قرآن کریم پڑھنا شروع کیا، اور اس وقت ہمارے تقریباً یہ سن 64 کی بات ہے۔ جی۔ اس وقت میرے استاد تھے میاں والی سے تعلق رکھنے والے حافظ اللہ یار صاحب۔ اپنے ہی مدرسے میں نے قرآن کریم حفظ کیا، اور حفظ کا جو طریقہ کار تھا ہمارا، جس طرح قرآن کریم میں آتا ہے کہ قرآن کریم کو اگر یاد کرنا ہے تو اس کے لیے فجر کا وقت سب سے اہم ہے۔ جیسے بنی اسرائیل میں، سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت نے فرمایا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ، وہ ہمیں سحری کے وقت حفظ کرواتے تھے سبق، اور پھر نماز کے بعد، صبح کی نماز کے بعد ہم اساتذہ کو جا کر سناتے تھے۔ تو تقریباً 5 کے 7 سال کی عمر میں نے تقریباً 15-20 پارے حفظ کر لیے تھے، ماشاءاللہ۔ اور تقریباً 7-8 سال کی عمر میں حافظ تھا۔ تو ساتھ ساتھ ہی آپ کا تجوید کا سلسلہ بھی جاری رہا؟ ابتدائی تجوید تو میں نے یہاں پڑھی، پھر میٹرک تک تعلیم کرنے کے بعد میرا شوق بڑھا کہ میں باہر جاؤں، پھر مدینہ یونیورسٹی میں میرا داخلہ ہو گیا۔ پھر میں نے مدینہ یونیورسٹی میں قرأت سبع اور قرأت عشرہ، وہیں سے میرے اساتذہ میں مصر کے، سوڈان کے اور سعودی عرب کے اساتذہ میرے، یعنی جو پائے کے اس وقت اساتذہ تھے، اور جن کا سلسلہ اور جن کی سند عالی کہلاتی ہے، جس میں شیخ عبدالفتاح مرصفی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ سیبویہ، اگر ان کے حالات زندگی اور ان کا نام اگر میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے قرآن کریم جو سعودیہ میں چھپے ہیں، جی۔ ان کی تصحیح جو کی گئی ہے وہ ہمارے اساتذہ نے کی، آخر میں نام لکھے ہوتے ہیں۔ ان میں تقریباً 1-2 کے علاوہ سارے میرے استاد ہیں۔ شیخ حذیفی صاحب ہو گئے، شیخ حذیفی صاحب سے بھی ہم نے، جو اس وقت مسجد نبوی کے امام ہیں، اور استاد ایوب جو ہیں وہ بھی مسجد نبوی کے امام تھے، اور ان کے اساتذہ، ان کے استاد جو تھے شیخ ایوب کے اور شیخ حذیفی صاحب کے شیخ خلیل، جو ابھی پچھلے سال فوت ہوئے ہیں، تو ان سے بھی میں نے یعنی تجوید اور قرآن کریم کی تصحیح ان سے بھی میں نے حاصل کی۔ ٹھیک۔ اچھا قاری صاحب، یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا تلاوت کے حوالے سے کہ بعض اوقات قرآن پاک پڑھنے میں بہت ہی تیز دیکھتے ہیں کہ عوام میں، یعنی کہ بہت سپیڈ سے قرآن پاک کو پڑھا جاتا ہے، اور زیادہ تر علماء جو ریکمینڈ کرتے ہیں ترتیل ٹھہر ٹھہر کر آرام کے ساتھ
جس طرح کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ورتل القرآن ترتیلا، تو بہتر انداز جو ہے یہی احسن انداز ہے۔ اصل تو بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس قرآن کریم کو جو نازل فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ نازل ہوا اور روح الامین لے کر آئے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے دل پہ نازل کیا، اور نازل بھی جو کیا وہ عربی زبان، اور عربی زبان میں اتنی فصاحت ہے کہ آپ اگر انتا کہتے ہیں زبر سے فتح کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں تو معنی اور ہے، اگر اس کو کسرے کے ساتھ زیر کے ساتھ پڑھتے ہیں تو معنی بدل جائے گا۔ انتا ایک مرد مراد ہے، انتی ایک عورت مراد ہے۔ اور قرآن کریم کی عربی میں اتنی فصاحت ہے کہ اگر آپ ذرا سا آواز کو، ایک حرف آپ ادا کرتے ہیں، اس کی آواز کو ایک اٹھاؤ پیدا کرتے ہیں تو معنی اور ہے، اور اٹھاؤ پیدا نہیں کرتے تو معنی بدل جائے گا۔ اچھا، اس کی مثال دیجیے گا۔ مثلا قرآن کریم میں آتا ہے الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اللہ کی بارگاہ میں نیک لوگ دل سلیم لے کر حاضر ہوں گے۔ قلب کہتے ہیں دل کو۔ قلب میں جو قاف ہے، اس قاف کو آپ نے آواز میں ایک جنبش پیدا کرنی ہے، ایک اٹھاؤ پیدا کرنا ہے، اور اگر اس میں جنبش پیدا نہیں کر دے، آپ ہلکی آواز میں اس قاف کو نکالتے ہیں تو معنی بدل جائے گا، اور معنی اتنا بدل جائے گا کہ اگر آپ نے نماز میں ایسی تلاوت کی تو نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ مثلا کیونکہ قلب کا معنی دل اور قلب کا معنی کتا، جی ڈاگ، یعنی الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ عام لوگوں کو نہیں پتہ چلتا کہ قاری نے اتنی بڑی غلطی کر دی ہے، یہ کوئی ماہر فن قاری یا تجوید کو جانتا ہوا یا عربی زبان کو جانتا ہوا وہی اس کو نوٹ کر سکتا ہے۔ اب دیکھیں معنی کتنا بدل گیا کہ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اللہ کی بارگاہ میں نیک لوگ نعوذ باللہ سالم کتے لے کر حاضر ہوں گے، معنی تو بالکل بدل گیا۔ اسی طرح ہم اکثر لوگوں سے سنتے ہیں ہم نے جی یہ قل پڑھ لیے، قل پڑھ لیے، تو قل نہیں ہے، قل ہے۔ قاف میں آواز میں ایک جنبش پیدا کرنی ہے، آواز میں ایک اٹھاؤ پیدا کرنا ہے، قل۔ تو معنی کے لحاظ سے تجوید تو قرآن کریم نازل ہی جو ہوا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، قرآن کریم کو اس طرح پڑھا جائے جیسا کہ حق ہے اس کی تلاوت کرنے کا۔ تو حق کیا ہے؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اس کو ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جائے۔ اور خود نبی علیہ السلام کو حضرت جبریل امین نے اللہ رب العزت نے باقاعدہ منع فرما دیا، جب پیغمبر علیہ السلام تھوڑا سا تیز پڑھنے لگے تو سورہ قیامہ میں آتا ہے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے پیغمبر تیزی نہ کریں۔ تو قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، ورتل القرآن ترتیلا۔ اور اس میں احادیث میں بھی بہت احادیث بھی آئی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ القرآن کما انزل، قرآن اس طرح پڑھو جس طرح کہ یہ نازل ہوا ہے۔ اور آپ کو میں بتاؤں کہ ہم تھوڑا سا یہ عربی زبان اور قرآن کریم کی زبان میں ہم کہتے ہیں قالا، قالا کا معنی ایک آدمی نے کہا، لام کو تھوڑا سا کھینچ دیا نا تو معنی بدل جائے گا، قالا، لام کو ذرا سا کھینچا ہے ہم نے، قالا کا معنی ایک آدمی، جب لام کو ذرا سا کھینچ دیا قالا تو معنی دو آدمی ہوں گے، ایک نہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود وہ صحابی ہیں جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ عبداللہ تم مجھے قرآن سناؤ، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود حضور علیہ السلام سے عرض کرتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ پہ نازل ہوا اور سناؤں میں، تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں میں تیری زبان سے سننا چاہتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ تو ایک مرتبہ صحابہ کچھ بیٹھے تھے تو یہ سورہ توبہ کی آیت تلاوت کر رہے تھے انما الصدقات للفقراء والمساکین، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کو قاری قرآن کہا جاتا تھا، مدینہ منورہ میں
قاری قرآن کا لقب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو دیا۔ سبحان اللہ۔ تو وہ گزرے تو انہوں نے یہ آیت سنی، صحابہ پڑھ رہے تھے انما الصدقات للفقراء والمساکین، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا ما سمعت من رسول اللہ ہکذا، میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی آیت نہیں سنی۔ تو صحابہ بڑے پریشان ہو گئے، سورہ توبہ کی آیت ہے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کہہ رہے ہیں ما سمعت من رسول اللہ۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کو باقاعدہ صحابہ نے پوچھا کہ آپ نے کس طرح سنی؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے وہ آیت اس طرح پڑھ کے سنائی، انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ تو یعنی مد نہیں کھینچی تھی، حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ما سمعت من رسول، صرف کھینچنا نہ کھینچنا۔ اور ہمارے حفاظ اکثر تراویح میں بہت تیز پڑھتے ہیں، جس کا معنی کے لحاظ سے بہت فرق پڑ جاتا ہے، اس لیے میں عرض کروں گا کہ قرآن کریم کو اس کے نازل شدہ طریقے کے مطابق پڑھا جائے، کیونکہ قرآن جس طرح نازل ہوا اسی طرح سرکار دو عالم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا، صحابہ نے تابعین کو سکھایا، تابعین نے تبع تابعین کو سکھایا، اور اب تک یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، اساتذہ کا باقاعدہ اسناد ہیں۔ مثلا میری سند میں میرے استاد ہیں شیخ عبد الرحیم الحافظ العلیمی، ان کے استاد ہیں عبد الفتاح مرسف، اور یہ سلسلہ جا کر زر بن حبیش نے صحابہ سے، صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امین سے، جبریل امین نے لوح محفوظ سے، اور لوح محفوظ سے الی رب العالمین۔ تو یہ ایک عملی جو ہے تجوید کا سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ جی ناظرین، بہت ہی دلچسپ گفتگو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، یہاں ہم لیں گے چھوٹی سی بریک، وی ول بی رائٹ بیک۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کو وہیں سے جاری کرتے ہیں۔ اچھا، جس طرح کہ آپ نے قاری صاحب ذکر کیا کہ قلب اور قلب کا جو ڈفرینس ہے یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ چھوٹی سی غلطی ادائیگی جو ہے نا وہ نماز میں بھی کافی خلل ڈال کے جو ہے اس کے لیے مسئلہ بنا سکتی ہے ہماری نماز کی قبولیت کے لیے۔ تو اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں عوام الناس میں ایک چیز اور دیکھنے میں آئی ہے کہ جو جمعہ کے دوران جو خطباء ہیں جس ٹائم جب وہ کوئی آیت بیان کرتے ہیں، جس ٹائم وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، عذاب سے متعلق جو ہے جب آیت بیان ہو رہی ہوتی ہے، تو جو جتنے بھی وہ سامعین ہوتے ہیں، جو مقتدی ہوتے ہیں، وہ سبحان اللہ کہتے ہیں، جبکہ اللہ کے عذاب کی آیتیں ڈسکس ہو رہی ہیں، ذکر ہو رہا ہے، تو ان پہ تو سبحان اللہ نہیں بنتا، نہ کہ یہاں تک کہ مطلب کہ کوئی جنت کی بشارت سنائی جا رہی ہو، اللہ تعالیٰ کی شان بیان ہو رہی ہو، اللہ کے نبی کی شان بیان ہو رہی ہو، تو وہاں پہ ہمیں سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ تو کیا وجہ ہے کہ یہ ہم عربی سے دور ہیں، اس وجہ سے یہ غفلت پائی جاتی ہے کہ عوام کو پتہ نہیں ہے کہ کس آیت کا، کس عربی کا کیا مفہوم بیان ہو رہا ہے اور اس پہ کیا ہم نے کہنا ہے؟ اصل تو یہ ہے کہ قرآن کریم کو جو حضرات پڑھاتے ہیں اساتذہ، ان کو پوری توجہ دینی چاہیے کہ کہاں وقف کرنا ہے، کہاں وقف نہیں کرنا، کہاں سے اگر وقف اضطراری ہو بھی گیا ہے۔ وقوف کی قسمیں ہیں، ایک وقف اختیاری، آپ کو اختیار ہے کہ جہاں وقف کریں، ٹھیک، ایک ہے وقف اضطراری کہ ایک ایسی حالت میں وقف ہو گیا ہے، مثلاً چھینک آ گئی یا سانس ٹوٹ گیا، تو اب وہاں دیکھنا ہے کہ ہم نے یہ جو وقف کیا ہے یہ صحیح ہے یا نہیں۔ اگر استاد نے اس بچے کو سکھایا ہوگا تو وہ اعادہ کرے گا۔ مثلاً میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر پہ ایک سانس ٹوٹ گیا یا عمدن اس نے یہاں وقف کیا، تو لوگ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، حالانکہ اس نے تحقیق کے ساتھ اللہ کو فقیر بنا دیا۔ تو اگر ایسی جگہ پہ سانس ٹوٹ جائے تو قاری کو چاہیے کہ وہ پیچھے سے اعادہ کرے، ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، صحیح، تو اس کا قولو ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، تو اس کا اعادہ ضروری ہے۔ اصل سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم قرآن کریم کو اس کے تجوید کے قواعد کے مطابق پڑھیں،
کیونکہ علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والاخذ بالتجوید حتم لازم من لم یجود القرآن آثم، تجوید کا حاصل کرنا نہایت ضروری ہے، اور تجوید کے ساتھ جو قرآن نہیں پڑھتا وہ گناہ گار ہے، یہاں تک کہا گیا۔ تو ہم قرآن کریم کو تو پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں ایک سب سے مشکل چیز یہ ہے کہ ایک تو ہم تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتے، ایک چیز یہ ہے کہ ہمیں قرآن جب ہم پڑھیں تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں قرآن کیا کہہ رہا ہے، ہمیں قرآن کہہ رہا ہے، تو اس میں سوچ اور سمجھ بھی ہونی چاہیے، فکر ہونی چاہیے کہ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ اور اس طرح کے جو واقعات اکثر ہم دیکھتے ہیں محفلوں میں، یا خطیب حضرات جس طرح آپ نے فرمایا کہ عذاب کی آیت پہ بھی اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں، تو اس طرح ہم نے واقعات دیکھتے ہیں، تو عربی نہ سمجھنے اور تجوید کا علم نہ رکھنے کی وجہ سے ایسے اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں، لیکن قرآن کریم اللہ کا کلام ہے اور کلام اللہ ہے، بے شک کلام اللہ ہے۔ میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ الف سے لے کر یا تک 29 حروف ہیں، اور 29 حروف میں پہلا حرف ادا ہی نہیں ہو سکتا۔ الف کو آپ ادا کریں، الف نہیں ادا ہوگا۔ الف ماقبل کا محتاج ہے، جب تک ماقبل کوئی حرکت نہیں ہوگی اس کو ادا نہیں کر سکتے۔ میں اکثر رہتا ہوں، یہ جو مسابقات ہوتے ہیں تو اکثر میں جاتا ہوں، سعودیہ والوں نے مجھے بلایا، 104 ملکوں کے قاریوں کا میں نے امتحان لیا، اچھا ماشاء اللہ۔ تو اس میں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ الف سے لے کر یا تک 29 حروف ہیں، پہلا حرف الف ہے، اس کے علاوہ حروف جو ہے پورا قرآن اس میں ہے، ٹھیک ہے۔ اب 14 حروف ایسے ہیں جن پہ نقطہ ہی نہیں ہے، اور 14 حروف ایسے ہیں جن پہ نقطہ ہے، ٹھیک، اور جو بغیر نقطے کے ہیں وہ نقطوں والوں سے قوی ہیں۔ کیوں قوی ہیں؟ کہ وہ نقطے کے محتاج بھی نہیں۔ بالکل اور اللہ کا نام جو ہے، اللہ نے اپنے نام میں وہ حروف رکھے ہی نہیں جن میں نقطہ ہے، اللہ۔ بے شک اس طرح اللہ نے اپنے نبی کے نام پہ محمد، احمد، دونوں میں نقطہ نہیں۔ ٹھیک، اسی طرح اللہ نے ہمیں جو دین دیا اسلام، اس میں بھی نقطہ نہیں۔ بالکل اللہ نے ہمیں جو کتاب اللہ دی، کلام اللہ دیا، دوسروں کو انبیاء کو کتاب ملی، کتاب اللہ ان کو کہہ سکتے ہیں، کلام اللہ نہیں کہہ سکتے، کلام اللہ صرف قرآن کریم۔ تو ہمیں کلام اللہ ملا، اس میں بھی نقطہ نہیں۔ ہم نے جو دین ملا اسلام، اس میں بھی نقطہ نہیں۔ رسول ہمیں جو کلمہ ملا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس میں بھی نقطہ نہیں۔ تو اب مشکل اتنا ہے اور آسان کتنا ہے کہ ہم رابطہ عالم اسلامی کا امتحان ہوتا ہے، جی 10 سال سے کم عمر کے بچیوں کا امتحان ہوتا ہے۔ تو ایک سائی وال کی بچی جس کی عمر تقریباً 7 سال اور 6 ماہ، وہ جب چل کے آ رہی تھی تو وہ ہم نے کہا کہ یہ تو حافظ نہیں ہوگی، لیکن اس نے بیٹھتے ہی ججز حضرات سے سوال کر دیا، اور ججز میں میں صرف نہیں تھا، سعودیہ سے ایک آئے ہوئے تھے، ایک لبنان سے تھے، سعودی سفیر بھی بیٹھے ہوئے، رابطہ عالم اسلامی کے چیئرمین بھی بیٹھے ہوئے اس وقت۔ یہ 2008 کی یا 7 کی بات ہے۔ تو اس بچی نے آتے ہی ایک سوال کر دیا، سوال یہ کیا کہ میں ججز حضرات سے ایک سوال کرتی ہوں، اور میرا سوال یہ ہے کہ اگر میری اٹکن آ جائے، میں اساتذہ کی محنت بتاتا ہوں ٹھیک، اور بچوں کا ذہن بتاتا ہوں کہ کس طرح بچے قرآن کریم کو حفظ کرتے ہیں، تو اگر میری اٹکن آ جائے یا مجھے متشابہ لگ جائے تو مجھے فیل کر دیں، اچھا ورنہ مجھے 101 نمبر دینا ہے۔ تو ہم نے کہا کہ بھائی ہمارے پاس تو 100 نمبر ہیں۔ تو سعودی سفیر نے پوچھا یہ کیا کہتی ہے؟ ہم نے کہا یہ کہتی ہے کہ میری اگر اٹکن آ جائے تو مجھے فیل کر دیں، غلطی نہیں، اٹکن آ جائے، میں کہیں رک جاؤں، متشابہ لگ جائے۔ تو سعودی سفیر نے کہا کہ بھائی وہ ہمارے ہاں عربی میں اس کو شرف اولا کہتے ہیں، کہ اس کو شرف اولا دے دینا۔ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ اس لڑکی 5 سوال ہوتے ہیں، 5 سوالوں میں 4 سوال اس نے اس طرح پڑھے جس طرح کمپیوٹر کی سکرین اس کے سامنے کھلی ہو اور وہ پڑھ رہی ہو دیکھ کے۔ 4 سوال تو اس نے بڑے صحیح پڑھے۔ 5ویں سوال پہ اس نے ایک
فتح کی جگہ کسرہ پڑھ دیا، تو ہم نے گھنٹے بجائی تو بڑے غصے کے ساتھ ہمارے طرف دیکھا اس نے. تو ہم نے کہا بھائی، وہ کہنے لگی کیا بات ہے؟ ہم نے کہا یہ غلطی ہے، آپ نے فتح کی جگہ کسرہ پڑھ دیا. ہم نے کہا میں نے صحیح پڑھا ہے، آپ قرآن کھول کے دیکھیں. تو ہم نے کہا شاید ہماری غلطی ہو. قرآن کھولا تو وہ غلطی تھی. تو وہ سعودی سفیر نے پھر پوچھا یہ کیا کہہ رہے؟ ہم نے کہا بھائی یہ کہہ رہی ہے. ہم نے کہا اس کے استاد کو بلاؤ. اب جب استاد کو بلایا تو استاد سے کہا کہ آپ اس جگہ سے پڑھیں. تو پڑھتے پڑھتے جب استاد اس جگہ پہ پہنچا تو استاد نے بچی کو پڑھایا ہی اس طرح تھا. یعنی میں بتانا یہ یعنی چاہتا ہوں غلطی کہ تھی. قرآن اتنا آسان ہے کہ 7 سال کا بچہ بھی قرآن کریم کا حافظ بن جاتا ہے. لیکن یہ اساتذہ کی محنت ہوتی ہے کہ اساتذہ نے جس طرح اس بچے کو پڑھایا ہے اس طرح اس نے آگے بچوں کو اسی زیر زبر کے ساتھ اسے یاد ہو جاتا ہے. اسے یاد ہو جاتا ہے. اگر تجوید کے ساتھ پڑھایا ہے تو وہ تجوید کے ساتھ پڑھے گا. اگر ویسے ہی پڑھایا ہے، اکثر اساتذہ کہتے ہیں کہ جلدی جلدی حفظ کرے تاکہ بچے کا جو ہے وہ جلدی فارغ ہو جائے. یعنی ان سب باتوں کو آپ دیکھیں کہ سمجھنے کے لیے ہر مسلمان کے لیے عربی کو جو ہے لازمی اس سے آنی چاہیے کہ عربی اس کے آئے گی تو پھر وہ قرآن پاک کو سمجھ سکے گا. اور دوسرا میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں اسی کے ساتھ ہی یہ سوال بھی کہ امام یا مقتدی جو بھی جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، کوئی بھی سورت پڑھتے ہیں، تو ان کا دھیان فوکس کس طرف ہونا چاہیے؟ کیونکہ ہمارے ہاں ہم جس طرح کے عجم لوگ ہیں تو ہمیں اس کا مطلب نہیں معلوم ہوتا. تو ہمارا دھیان آیت کی طرف ہو، ہمارا فوکس کنسنٹریشن جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ امام جو ہے وہ قاری ہونا چاہیے. ٹھیک. ہم جب کسی امام کے پیچھے، اکثر اماموں کے پیچھے جب نماز پڑھتے ہیں تو وہ تجوید کے خلاف قرآن پڑھتے ہیں، ہمارا سارا دھیان جو ہے وہ نماز سے بھی ہٹ جاتا ہے. یار اس نے اتنی بڑی غلطی کی، اب کیا کریں؟ اب نماز کی حالت میں ہے. لیکن کہتے ہیں قراءۃ الامام قراءۃ الماموم، امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہوتی ہے. لیکن بعد میں ہم اس کو سمجھا دیتے ہیں. اصل تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز میں اگر قاری تلاوت کر رہا ہے، جہری نماز ہے، تو اس میں دھیان اس طرف ہونا چاہیے کہ آپ قرآن کریم کی طرف کی کس طرح قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے. اور اگر وہ ترجمہ اس کو آتا ہے تو پھر ان کے معنی پہ بھی غور کرے. آپ دیکھیں عرب جو قرآن پڑھتے ہیں تو کئی مرتبہ وہ رو پڑھتے ہیں. بالکل. جہنم کی آیات آ جائیں تو رو پڑھتے ہیں، عذاب کی آیات آ جائیں تو وہ رو پڑھتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں. ہمارے ہاں پیچھے تو ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ سمجھ ہے یا نہیں، امام رویا ہے تو ہم بھی رو پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر سمجھیں کہ قرآن کہہ رہا ہے تو آپ کو یہ قرآن کریم وجلت قلوبہم، جب قرآن پڑھا جائے تو آپ کا دل جو ہے وہ مم ہو جائے. اور دیکھیں کہ جب عذاب کی آیت آئے گی تو آٹومیٹک آپ کے کیفیت بدل جائے گی. ایسی کیفیت آ جائے گی کہ آپ کے آنسو نکلیں گے. ٹھیک. لیکن آپ دیکھیں کہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس کو اللہ نے نازل فرما کر خود حضور سے فرمایا کہ وہ صحابی کو مجھے قرآن سنا. ابی ابن کعب سے کہا گیا کہ ابی ابن کعب کو کہیں کہ وہ مجھے قرآن سنائے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی ابن کعب سے کہا کہ ابی اللہ کی طرف سے حکم آیا تو مجھے قرآن سناؤ. تو ابی ابن کعب کے ویسی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اور پتہ کیا لفظ کہا؟ بڑا عجیب ایک لفظ کہا، اللہ سمانی، اللہ نے میرا نام لیا ہے. اللہ سمانی، اللہ نے میرا نام لیا ہے. سعادت. تو اتنی بڑی سعادت ہے کہ یہ کلام اللہ جو کہا گیا ہے تو اللہ سے کلام کرنی ہے قرآن پڑھتے ہوئے. تو نماز میں اول تو دھیان جو ہے، جو جہری نماز ہے جس میں امام قرات کر رہا ہے تو امام کو کم سے کم تجوید سیکھنی چاہیے، قاری ہونا چاہیے، تاکہ پیچھے کھڑے ہوئے حفاظ یا قراء کوئی اگر پیچھے کھڑا ہے تو اس کو محظوظ ہو. اور پیچھے کھڑے ہونے والوں کو بھی یہ چاہیے کہ قرآن کریم کا ترجمے کے ساتھ بھی پڑھے اور تجوید کے ساتھ بھی اس کا. ماشاءاللہ، بہت شکریہ قاری صاحب، آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے. جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ قرآن پاک سے جو ہے نسبت کتنی ضروری ہے. جب قرآن پاک دل سے پڑھا جاتا ہے تو یقیناً دلوں میں اترتا ہے.
جب زبان سے ادا کیا جائے گا تو یقیناً کانوں تک ہی محدود ہوگا. تو لہٰذا جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کریں دل کا خشوع اور خضوع ضرور شامل رکھیں. اور جس طرح کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے کہ جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ پھر پروگرام میں حاضر ہوں گے نئے موضوع کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.